لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اذان کے آداب نمبر 13. ٹھہر ٹھہر کر اذان دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب اذان کہو تو ٹھہر ٹھہر کر کہو اور اقامت میں جلدی کرو. ترمذی شریف ابواب الصلاۃ. نمبر 14. حی علتین کے وقت مؤذن کا اپنے چہرے کو دائیں بائیں گھمانا. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو اذان دیتے ہوئے ان کے منہ کو ادھر ادھر گھومتے ہوئے دیکھا کہ وہ داہنی طرف میں حی علی الصلاۃ اور بائیں طرف میں حی علی الفلاح کہا کرتے تھے. مسلم شریف کتاب الصلاۃ. نمبر 15. فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کہنا. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان سکھلاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر فجر کی نماز کا وقت ہو تو حی علی الفلاح کے بعد کہو الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ. نمبر 16. اذان سنتے وقت یہ دعا پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مؤذن کی آواز سنے اور یہ کلمات کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ آخر تک تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مسلم شریف کتاب الصلاۃ. نمبر 17. مغرب کی اذان سننے پر یہ دعا پڑھنا، اللہم ان ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی اذان کے وقت اس دعا کے پڑھنے کی تعلیم دی. اللہم ان ھذا اقبال لیلک آخر تک. ترجمہ، اے اللہ یہ تیری راحت کی آمد اور دین کی روانگی اور آپ کو پکارنے والوں کی آوازوں کا وقت ہے، پس میری مغفرت فرمائیے. ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ.